بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. محترم و معزز طلباء عزیز اور دیگر ذمہ داران مسجد مصلیان مسجد، الحمدللہ اس وقت اس مکتب کے اجلاس کے اندر سالانہ اختتام کے موقع پر یہ مجلس منعقد ہوئی ہے اور نسبت بھی بہت اونچی ہے۔ اللہ کے دین کی نسبت ہے، اللہ کے پاک کلام کی نسبت پر یہ مجلس ہے، لہذا دیکھنے میں مختصر کیوں نہ نظر آ رہی ہو، اللہ کی نگاہ میں اس مجلس کی اس نسبت کی بہت قدر ہے، اللہ کے یہاں اس کی بہت عظمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس مجلس کی وجہ سے اپنے فرشتوں پر فخر فرما رہے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی مغفرت کے فیصلے کریں، پھر اس لیے کہ بہت اونچی مجلس اور بہت اونچی نسبت ہے، اور الحمدللہ واقعی مبارکبادی کے قابل ہیں کہ انہوں نے اس مکتب کو منظم انداز میں اور نہایت ہی فکر کے ساتھ، نہایت ہی ایمانی جذبہ اور جوش کے ساتھ اس مکتب کو جب سے یہاں پر آئے ہیں اپنی خدمات کے ساتھ ساتھ اس مکتب کو بہترین انداز میں چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، فکریں کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت مفتی صاحب کی ان کوششوں کو بے حد قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مکتب کو کامیابت جاری و ساری رکھے، آباد رکھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے دیگر مساجد کے لیے ایک مثالی مکتب بنائے، دیگر مساجد کے لیے اس کو ایک نمونہ بنائے کہ مسجد والے اس مکتب کے طریقے اور اس مکتب کے انداز کو لے کر وہ بھی اسی طریقے سے مکتب کو چلا سکتے۔ اب بہت دیر سے طلباء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھنے والے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، لہٰذا بھائی ہمارا ساتھ نہیں دے رہا ہے، لہٰذا میں انہیں چند کلمات کے ساتھ اس بات کو کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ مکتب اس وقت سب سے بڑی ضرورت ہے، بڑے سے بڑے سے لے کر ادنا سے ادنا مسلمان بھی مکتب کے بارے میں فکر مند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج کے مسلمان کیسے بھی ہو دنیا سے تھوڑا بہت ہی صحیح ایمان کو بچا کر لے جائے، لیکن آئندہ آنے والا ایسا نہیں ہوگا۔ آئندہ خطرناک طریقے سے، خطرناک انداز سے ایمان والوں کے ایمان کو چھیننے کی، لوٹنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ایسے میں اگر ایمان والے کے اندر تھوڑی بہت رغبت باقی رہے، تھوڑا بہت تو اللہ رسول کے بارے میں، قرآن اور حدیث کے بارے میں جانتے ہوں گے، تو وہ
अल्लाह की दीन को मजबूती से पकड़ेंगे, अकीदों को मजबूती से पकड़ेंगे, अगर ये चीज भी इन बच्चों को नहीं बहुत आसानी के साथ जो है वो अपने ईमान को छोड़ देंगे, बहुत आसानी के साथ वो ईमान से महरूम हो जाएगा। तो इसलिए अल्लाह ना करे वक्त की जरूरत है इस किस्म के मकासद को चलाना, और इसके लिए हमारे बड़े उलमा इकराम अकाबिरीन उम्मत, यहाँ तक कि पूरी दुनिया फिरने वाले बहुत बड़े आलिम दीन, हम सब के कायद जो पड़ोसी हैं, हजरत मौलाना तकी उस्मान हजरत यही कहते हैं कि मैं जहाँ भी सफरों में जाता हूँ तो मुझे इस बात की जरूरत महसूस होती है कि इन इलाकों में दीन के काम को कैसे किया जाए। तो उसकी एक आसान सी शक्ल यही नजर आती है कि मकतब को कायम कर दिया जाए। लिहाजा मैं हर जगह इसी की फिक्र दिलाता हूँ, इसी का एहसास दिलाता हूँ, और इस बात की कोशिश करता हूँ कि दुनिया के चप्पे चप्पे में, मस्जिदों में, मस्जिदें ना हो तो कॉलोनियों के अंदर, घरों के अंदर बच्चे पढ़ने वाले बन जाए, ताकि ये बच्चों को दीन की समझ आ जाए, अल्लाह रसूल की पहचान आ जाए, कुरान और हदीस की बुनियादी तालीमात सीखने वाले बन जाए। तो वक्त की सख्त से सख्त जरूरत है, और माशाअल्लाह हजरत मुफ्ती साहब इस जो तकाज़ों को पूरा कर रहे हैं, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, इन्हें और भी बेहतर और मुनज़्ज़म अंदाज में काम करने की तौफीक अता फरमाए, और हजरत मुफ्ती साहब की काविशों को कबूल फरमाए, और इस मकतब के नफ़े को अल्लाह तबारक व तआला आम व ताम फरमाए। यही बात कहकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ में अदब से बढ़ जाओ और आगे बढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے مولا ہماری خطایا سے درگزر فرما، اے اللہ ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، اے اللہ ایمان کی حقانیت نصیب فرما، اے اللہ اعمال کی حلاوت نصیب فرما، اے اللہ قدم قدم پر ہماری رہبری فرما، اے اللہ قدم قدم پر ہماری نصرت فرما، اے اللہ عالم اسلام میں بسنے والے تمام انسانوں کو ہدایت نصیب فرما، تمام امت کی حفاظت فرما، اے اللہ امت کی مراکز کی، مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی حفاظت فرما، اے اللہ اسلام کو سر بلندی نصیب فرما، اے اللہ اسلام کا بولبالا فرما، اے اللہ سنت اور شریعت کے مطابق ہر مسلمان کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس دنیا سے بے دینی کو ختم فرما، بے حیائی کو ختم فرما، اے اللہ دین کے پھلنے پھولنے کی شکلیں مہیا فرما، اے اللہ اسلام کے وجود کو باقی رکھنے کے لیے جتنی کوششیں، جتنی کاوشیں ہو رہی ہیں، اے اللہ ان تمام کو قبول فرما، اے اللہ خوب ترقی نصیب فرما، اے اللہ اس مکاتب کے نظام کو اے اللہ عام اور تام فرما، مسجد مسجد میں مکتب کی شکلوں کو مہیا فرما، اے اللہ امت مسلمہ کے دلوں میں ایک جذبہ، ایک احساس پیدا فرما، اے اللہ وہ اپنے بچوں کی جیسے دنیاوی اعتبار سے خیال کرتے ہیں، ان کے دینی اعتبار سے بھی خیال کرنے کی، ان کے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اس پڑھنے والے معصوم ننھے بچے اے اللہ تیرے پاک کلام کو اپنی معصوم زبان سے پڑھتے ہیں، اے اللہ ان بچوں کو قبول فرما، اے اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کے ایمان میں خوب ترقی نصیب فرما، اے اللہ ان پڑھانے والوں کو، اے اللہ ان کے پیچھے محنت کرنے والوں کو قبول فرما، اے اللہ اس مکتب میں پڑھنے والوں کو قبول فرما، اے اللہ اس مکتب کے چلانے میں جتنے لوگ ساتھ دے رہے ہیں سب کو قبول فرما، سب کے ایمان و اعمال کی حفاظت فرما، سب کے نیک جائز حاجات کو پورا
کرم سے قبول فرما. صلی اللہ علیہ نبی کریم و آلہ و صحبہ